نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس سے پہلی ملاقات میں نے اپنی کتاب شرح اسماء الحسنی کا تعارف آپ سے کروایا تھا۔ آج میں جس کتاب کا آپ سے تعارف کروانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے حسنت جمیع خصالہ۔ یہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ناموں کی منفرد شرح ہے۔ میں اسے منفرد اس لیے کہتا ہوں کہ تمام لوگوں نے جو نامور دانشور ہے انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ اس طرح کا کام اس سے پہلے نہیں ہوا۔ یہ کتاب سن 2016 میں شائع ہوئی۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ کتاب حسنت جمیع خصالہ، اور یہ اس کا بیک ٹائٹل ہے جس میں کچھ دانشوروں کی آراء شامل کی گئی ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے اس کتاب میں 105 اسماء پاک کی شرح درج کی ہے، اشعار کی صورت میں۔ یہ منظوم شرح ہے۔ یوں تو صوفی برکت صاحب نے سینکڑوں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گنوائے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نام گنوائے ہیں انہوں نے کچھ سابقوں اور لاحقوں سے نام پیدا کیے ہیں۔ بہرحال وہ بھی نام ہیں، اور میں صرف 105 اسماء پاک پر اکتفا کروں گا۔ اس شرح میں 3333 اشعار درج ہیں، اور یہ سب اشعار، ہر نام کے جو اشعار ہیں اس کتاب کے، اس میں نے مختلف بحور کا استعمال کیا ہے۔ میں نے کسی پہلی کتاب میں آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک ہی بحر کا، مثلا میری جو کتاب بلغ العلا بکمالہ ہی تھی، اس میں نے بحر حجج کا استعمال کیا تھا۔ اس میں مختلف بحور ہیں، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کی بحور کی وجہ سے تنوع پیدا ہو گیا ہے اور شعر کا لطف دوبالا ہو گیا ہے۔ یہ کتاب کچھ ایسے لوگوں کی آراء سے بھی مزین ہے کہ جن کا تعلق میرے مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ مسلمان تو سبھی تعریف کرتے ہیں میرے آقا کی، کیونکہ آپ تعریف کے لائق ہیں بھی، لیکن کمال یہ ہے کہ کیا وہ انگریز، کیا وہ ہندو، کیا وہ سکھ، سبھی نے آپ کی تعریف کی ہے۔ میں ان میں سے کچھ نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا والٹیئر نے، ڈاکٹر شیلے نے، پروفیسر مارگو لائتھ نے، اے جی لیونارڈ نے، جی ایم ڈریکارٹ نے، تھامس کارلائل، حکیم پنڈت کنور دت شرما، چودھری چھوٹو رام، لالا رام لال، ٹی اینڈرے، رانا بھگوان داس، واشنگٹن اورونگ، جی دارا سنگھ اور دیگر کئی لوگوں نے، سینکڑوں، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کتاب میں، شعر میں ان کے نام درج ہیں، جو انہوں نے کہا۔ جب میں اس کتاب کی مسلسل شرح آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو
وہ اشعار پڑھ کر سناؤں گا جس سے آپ کے لطف میں اضافہ ہوگا۔ ہر نام کے خاتمے پر مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے اشعار ختم کیے ہیں تو میں نے آخر میں کچھ اشعار ایسے شامل کیے ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ان اسماء کے ان اشعار کو آپ اپنے ذکر میں شامل کریں تو آپ کو بے حد فوائد حاصل ہوں گے۔ میرے نہایت عالم فاضل لوگوں نے مجھ پر کچھ آراء کا اظہار کیا ہے، میں چاہوں گا جو پشت پر درج ہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک آدھ رائے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے کسی نام میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے اس سلسلے میں جو نام منتخب کیا ہے وہ احسن کا ہے، سیدنا احسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بتاتا چلوں کہ سبھی جو نام اس میں شامل ہیں اس میں نے مختلف تعداد میں اشعار کہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کے لیے جو میں نے اشعار کہے ہیں وہ 51 ہیں، جبکہ آخری نام جو احسن ہے اس میں نے 95 اشعار کہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو شرح کی ہے اس میں میری جو بھی استطاعت تھی اسے میں پوری طرح بروئے کار لایا ہوں۔ سیدنا احسن، یقیناً آپ احسن ہیں، زمانے بھر میں ہیں یکتا۔ احسن سب سے احسن، بڑے اعلیٰ مرتبے والا، بڑے حسن والا، جس کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب پائی جاتی ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ یقیناً آپ احسن ہیں، زمانے بھر میں ہیں یکتا، فلک نے آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حسن ظاہری یا باطنی ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو سکتا نہیں، واضح ہے ہر ایک پر۔ آگے چل کر میں کہتا ہوں کہ سبھی اعمال میں، اوصاف میں، عالم میں اعلیٰ ہے۔ سبھی اعمال میں، اوصاف میں، عالم میں اعلیٰ ہیں۔ حسین کردار ہے ایسا کہ دنیا بھر میں یکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایسا ہے کہ ایسا کردار کسی کا ہے نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ سا انسان کوئی آیا ہے نہ آئے گا، وہ لائے ہیں جو رحمت کوئی لایا ہے نہ لائے گا۔ جب آئے آپ دنیا پر جہالت کی تھی سلطانی، جب آئے آپ دنیا پر جہالت کی تھی سلطانی، رسول اللہ کے باعث ہو گیا ماحول نورانی۔ عرب میں ایک خدا کا نام لیوا ہی نہ تھا کوئی، سبھی لوگ بت پرستی کرتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ پتھر جو راستے میں حسین ملا اسے اٹھا کے سجدہ کر لیا۔ اور بعض لوگ تو سفر میں یہ کمال کرتے تھے کہ انہوں نے ستو اپنے ساتھ سفر کے لیے رکھا ہوتا تھا، کچھ نہیں ملا تو اسی ستو سے بت تراشا، اسے سجدہ کر لیا، عبادت کر لی، اپنے آپ کو راضی کر لیا، اور پھر اسی ستو کو کھا کے آگے چل پڑے۔ یہ بڑی عجیب بات۔ کوئی تھا عرب میں ایک خدا کا نام لیوا ہی نہ تھا کوئی، عجب تھی زندگی کہ جس کا تھا نہ ضابطہ کوئی تھا ناتواں تو یہ بڑا ہی جرم تھا اس کا، اگر کوئی تھا جابر مانتے تھے سب کہا اس کا۔ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس نام کے 95 اشعار ہیں، اب میں سارے آپ کو سنانے بیٹھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، تو میں آخر میں
اسے وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ورد کرنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ صرف 2 اشعار ہیں۔ پڑھے یہ نام جو کثرت سے، دل ہو اس کا نورانی۔ کثرت سے یا محمد یا محمد یا محمد پڑھتا رہے، یا احمد یا احمد یا احمد، اور یا حسن یا حسن یا حسن پڑھتا رہے تو دل اس کا نورانی ہو جائے گا، اور وہ جو قدورتیں اور وہ جو میل دل پر ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ پڑھے یہ نام جو کثرت سے، دل ہو اس کا نورانی، بنے گی ذات اس کی پرکشش، دنیا یہ دیکھے گی، سب دیکھیں گے کہ بھائی تمہاری تو ذات میں بڑی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، پڑھے 100 بار جو بعد از نماز، اس اسم کو اس کا وقار اپنوں میں غیروں میں مسلسل بڑھتا جائے گا۔ معزز ناظرین، اس سرسری تعارف کو پیش کرنے میں نے یہ بات ملحوظ خاطر رکھی کہ میں زیادہ وقت نہ لوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری کتابوں کا جو مکمل جائزہ ہے اس سے آپ استفادہ بھی کر سکیں اور حظ بھی اٹھا سکیں۔ آج کی بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں خورشید ناظر آپ کی سماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں۔